انجیل محمد علی مرزا اس سے تمام مکاتب فکر کے علماء جو بھی کہہ سکتا تھا وہ پریشان اور انجینئر بھی ہوئی اس پر اب دونوں کو کوئی مشورہ دینا چاہے تاکہ یہ حالت ٹھنڈی ہو اور جو ایک فدیہ پیدا ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ میں جو چیز محسوس کرتا ہوں کہ ہماری ملاقات ہو جائے، میں ان کو یہ چیزیں سمجھا دوں کہ نئی نسل کو وہ پیغام دینا چاہیے جو ان کی ضرورت ہو۔ اچھا یہ میں آپ سے عرض کرتے چلا جاؤں کہ اسلامی ریاست جو ہے، جو جماعت اسلامی کا ویژن ہے اور ایک اسٹیٹ آف مدینہ بھی ہمارے سامنے ایک ایگزامپل کے طور پر موجود ہے، اسلامی ریاست کے بنیادی ستون کیا؟ دیکھیے، اسلامی ریاست کا بنیاد کا آغاز ہوتا ہے لا سے، اور اس کے بعد ہے الا اللہ۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کو ایک مانے، اس کا نظام بھی ایک مانے۔ اسلامی ریاست کا بنیاد یہی سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ جو اپنے اسلامی ریاست کے سکون ذکر کیے، یہ بہت پیاری باتیں آپ نے۔ اگر کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ اس معیار پہ پورا نہیں اترتا تو آپ احتجاج کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ کہاں تک آپ احتجاج کر سکتے ہیں۔ عوام جیسے ہم کرنٹ افیئر کی بات کر لیتے ہیں تو موجودہ پاکستانی عوام کدھر جائے؟ اب جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، احتجاج کس حد تک جا کے ہم کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں بندوق اٹھا کر، ٹینک لا کر آپ کسی حکومت کو تبدیل کرنا چاہے تو اس سے فساد میں اضافہ ہو۔ جماعت اسلامی جیسی ایک منظم جماعت یہ بھی آگے نہیں آ پا رہی، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی سیاست پر اب بھی جاگیرداروں کا قبضہ ہے، اب بھی سرمایہ داروں کا قبضہ ہے، اور ان جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے پش پر ملک کا اسٹیبلشمنٹ پڑا۔ عدت جیسا کیس جس میں عورت کی عدت کو ڈسکس کیا جائے جو کہ اسپیسیفکلی اس کے صرف اس عورت سے کی ریلیونٹ بات ہے، ایسے کیسز بنانا اور ایسے کیسز کے ذریعے کسی کو ریپریٹ کرنا۔ اگر آپ کسی خاتون پر الزام لگاتے ہیں نا جی، اس الزام کے بارے میں بھی شریعت نے بہت سخت سزا مقرر کی ہے، تاکہ کوئی کسی معصوم دامن خاتون پر الزام ہی نہ لگائے۔ لیکن ابھی بھی اگر دیکھو سوسائٹی میں چل پھر کے جسماتی سانگ پہ قید یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم بھی ہے، اور امیر جماعت کافی دفعہ اس پر روشنی بھی ڈال چکی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس قید کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ آپ کیا سمجھنی ہے کہ یہ قید عوامی ذہنوں سے یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیسے کلیئر ہو سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئی ایم ڈاکٹر حکمت مزمل۔ معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر مزمل آفیشیل پلیٹ فارم سے آپ کا ہوسٹ حکمت مزمل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس پلیٹ فارم سے ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے ساتھ مختلف موضوعات پر ڈسکشن کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ آج کی جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ مذہبی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی اور سماجی اعتبار سے بھی اپنا ایک منفرد نام رکھتی ہے۔ یہ ہماری خوش بختی بھی ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ میں آپ کو تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو تعارف کرواتا چلا جاؤں۔ سابق امیر جماعت اسلامی علامہ سراج الحق صاحب، آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ بہت شکریہ، میں اللہ نہیں ہوں، سراج الحق۔ چلے یہ اس طرح کیا، چلے آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں بہت سارے سوالات ہیں جو جماعت اسلامی کے بارے میں بھی ہیں، اوور آل کرنٹ افیئر اور پاکستانی سسٹم کے بارے میں بھی ہیں۔ تو سر سب سے پہلے میں آپ کی شخصیت سے بات شروع کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ سے جتنی سادہ شخصیت کے مالک ہیں، اور یہ جو آپ کی شخصیت میں محمد رسول اللہ کی سیرت کی جھلک نظر آتی ہے ماشاءاللہ سے، تو یہ آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پاتے ہیں جب آپ ایلیٹ طبقے میں ہوتے ہیں، جب آپ سیاسی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس یہ وہ صحیح، تو اس پر آپ ذرا تھوڑا سا روشنی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو کوئی بھی چیز اپنی ذات میں غیر معمولی نہیں پاتا ہوں، اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھتا ہوں، مسلمان ہوں، پھر پاکستانی ہوں، اور اسی پر فخر کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بات ہی پاکستان کے ایک کلچر ہے، لباس کے حوالے سے بھی، اور میں ہمیشہ اپنے پاکستانی لباس پر فخر محسوس کرتا ہوں۔
اسی لباس میں یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوں، اور اسی لباس میں یورپ کا بھی دورہ، برطانیہ کا بھی، عرب دنیا کا بھی، چائنا کا بھی، اور میں نے کبھی بھی اپنے لباس پر شرمندگی محسوس نہیں کی ہے۔ البتہ لباس کے حوالے سے کسی تنگ نظری کا شکار بھی نہیں ہوں۔ لباس کے بارے میں یہی بات ہے کہ بس وہ موسم کے لحاظ سے ٹھیک ہو، باپردہ ہو، اور اس میں آپ کو اچھا لگے۔ تو پہلی بات تو لباس کے حوالے سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا احترام، اور بڑے سے بڑے آدمی اور ایک چوکیدار کو میں ایک انسان اور مسلمان سمجھتا ہوں، اور اس لحاظ سے سب کا یکساں احترام کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تربیت ہے ہماری تحریک کا، اور تربیت والدین کا بھی ہے، اساتذہ کا بھی ہاتھ ہے، لیکن بات جو علی ظرف ہوتے ہیں وہ جھک کے ملتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ جو آپ کو انسانوں سے جدا کرے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بڑی سب ایک جیسے لوگ ہیں، اچھا کون ہے برا کون ہے، اس کا حقیقی فیصلہ قیامت کے دن روز محشر میں ہوگا۔ وہاں آپ کو بہت بڑے بڑے لوگ شیونٹم کی طرح نظر آئیں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ جن کا سلام بھی یہاں کوئی لینا دوبارہ نہیں کرتا ہے، وہ بادشاہوں کی طرح آپ کو نظر آئیں گے۔ بہت خوبصورت بات ہے شاید میں، یعنی آپ تشریف لائے ہیں، ادھر ملاقات ہوئی منصورہ میں، تو ہم نے آپ کا انداز دیکھا اور وہ متاثر کن تھا۔ عمومی طور پر ہماری سوسائٹی کا یہ وتیرہ نہیں ہے، تو اللہ پاک آپ کو اس پر بے پناہ رضا فرمائے۔ تو سر آپ سے یہ بات شروع کرنا چاہتی ہے کہ جو آپ کا سیاسی صفحہ ہے، جیسے آپ امیر جماعت بھی ہیں، اس سے پہلے بھی ظاہر ہے جماعت میں آپ نے بہت کردار ادا کیا ہوگا، تو یہ سیاسی سفر کیسے شروع ہوا، کب شروع ہوا، اور جماعت سے کیسے متاثر ہوئے؟ دیکھیے، میں 8ویں کلاس میں اسلامی میں طلبہ میں داخل ہوا، پھر 9th میں اس کا رکیق بنا دستوری طور پر، اور پھر 10th میں اس کا رکن بنا، پھر کالج میں اسلامی میں طلبہ کا ناظم بنا پہلے کلاس میں، پھر میری ناظم دلہ بنا، پھر ڈویژن کا ناظم بنا، پھر اسلامی میں طلبہ خیبر پختونخوا کا 3 سال ناظم رہا۔ اس کے بعد اسلامی میں طلبہ کے ارکان نے مجھے جماعت اسلامی میں طلبہ کا ناظم اعلیٰ بنایا، 3 بار بنایا، 3 سال ناظم اعلیٰ رہا، اور پھر یونیورسٹی سے فراغت ہوئی تو جماعت اسلامی میں شامل ہو گیا۔ تو پھر اپنے گاؤں میں ذمہ داری تھی، پھر صوبے میں سیکرٹری جنرل کی طور پر کام کر کر آیا۔ یہ سیونٹیز کی باتیں، جی سیونٹیز کی 1970 کی باتیں آپ؟ نہیں، میں 80 عشرے کی بات کرتا ہوں، پھر 92 میں جماعت اسلامی میں داخل ہوا۔ ہاں جی ہاں، اور پھر صوبے میں سیکرٹری جنرل تھا، پھر خیبر پختونخوا کا امیر صوبہ بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر 2014 میں جماعت اسلامی پاکستان نے ہوئی اپنا امیر بنایا۔ اسی طرح یہ ایک سفر ہے جو کہ اب بھی جاری ہے۔ پہلے بھی کارکن تھا، میری جماعت کی حیثیت سے بھی، میری صوبہ کی حیثیت سے بھی، اور جمعیت کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے بھی۔ جو کام اس وقت کرتا تھا اب بھی وہی کام تھا، میں بنیادی طور پر ایک ورکر ہوں۔ سر آپ کا جو فکری اور دینی سفر ہے، اس کا آغاز مطلب میں پوچھنا جو چاہ رہا ہوں، آپ ایجوکیشن کے اعتبار سے باقاعدہ جیسے درس نظامی اور وہ انصاب آپ کا ہے، یا کس سبجیکٹ میں آپ کی ایجوکیشن ہے، اس پہ بہت شیئر ہے۔ دینی مدرسے میں باقاعدہ درس نظامی تو میں نے نہیں پڑھی ہے، البتہ اپنے والد صاحب سے درس نظامی کی بنیادی کتب پڑھے تھے، اور باقاعدہ مدرسے میں داخلہ لینا اور درجوں کے لحاظ سے 8 سال پھر گزارنا، اس کا موقع نہیں میرے، اس لیے کہ میں اسکول میں تھا، پھر کالج میں تھا، پھر یونیورسٹی میں تھا، اور جماعت اسلامی سے بھی متعارف ہوا مولانا مودودی کے لٹریچر کے ذریعے، اور جو ایجوکیشن ہے
پشاور یونیورسٹی میں پڑھا، پھر پنجاب یونیورسٹی سے ایم ایڈ کر کے فارغ ہو گیا۔ اور سر آپ نے امیر جماعت کی حیثیت سے 20 سال کام کیا ہے، یہ ہماری یوتھ کے لیے بھی ہوگا کہ قیادت کے دوران سب سے بڑا چیلنج آپ کو کیا پیش تھا؟ ظاہر ہے انشاءاللہ ان فیوچر بہت سارے لیڈر پیدا ہوں گے، جماعت پیدا کرے گی یا اور اسفار ہوں گے ویوز کے، تو قیادت کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ دیکھیے اقبال فرماتا ہے کہ خدائی اہتمام خوش کتک ہے، خداوندہ خدائی درد سر ہے، وہ لیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر۔ تو اگر آپ ذمہ دار ہے، قائد ہے، امیر ہے، ناظم ہے، کسی لحاظ سے انسانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہے، اور آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے اور مخلوق خدا کے سامنے جو آپ دیش سمجھتے ہیں، وہ ذمہ داری کسی ایک گلی کا ہو یا وہ ذمہ داری اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے ہو، دونوں ہی مشکل ہے۔ بڑے امیر کے لیے بھی جنت ہے اور ایک گلی اور کوچے کے امیر کے لیے بھی جنت ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کر سکے۔ اور سب سے مشکل کام یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہیں وہ ایک لحاظ سے اللہ کی طرف سے آپ کے پاس امانت ہے، ان کی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کرنا، مقصد کے لیے، منشور کے لیے، نظریے کے لیے، ان کی وسائل کا صحیح استعمال کرنا، اور پھر اپنے نظریے کے لیے ماحول بنا۔ پاکستان جیسے ملک میں اور آج کی جدید دنیا میں جہاں میڈیا پر سیکولرزم کا قبضہ ہے، نیشنلزم کا قبضہ ہے، سرمایہ داروں کا قبضہ ہے، جاگیرداروں کا قبضہ ہے، بلکہ صہیونی لابی کا قبضہ ہے بین الاقوامی میڈیا پر، تو ایسے ماحول میں اسلامی نظریات کے لیے، نظام شریعت کے لیے ماحول بنانا یہ سب سے مشکل کام۔ بالکل ایسے سی بات ہے۔ اچھا یہ میں آپ سے عرض کرتے چلا جاؤں کہ اسلامی ریاست جو ہے، جو جماعت اسلامی کا بھی ویژن ہے اور ایک اسٹیٹ آف مدینہ بھی ہمارے سامنے ایک ایگزامپل کے طور پر موجود ہے، اسلامی ریاست کے بنیادی ستون کیا ہیں؟ دیکھیے اسلامی ریاست کا بنیاد کا آغاز ہوتا ہے لا سے، اور اس کے بعد ہے الا اللہ، طاغوت سے انکار۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ طاقت پارٹی کی شکل میں ہو، لیڈر کی شکل میں ہو، بادشاہ کی شکل میں ہو، کسی جرنیل کی شکل میں ہو، ریاست اور حکومت کی شکل میں ہو، جو آپ کو اللہ کی بجائے اپنی بندگی کی طرف بلاتا ہے کہ میری بات مانو، اور یہ نہ سوچو کہ میں کیا کرتا ہوں اور کیا کرتا ہوں، بس جو میں بولتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو میں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے، تو یہ ہے طاغوت۔ اس طرح طاغوت سے انکار کرنا یہ مکہ میں بھی موجود تھے، ابو جہل اور ابو لہب کی صورت میں بھی، اور لات اور منات اور عزا اور قبل بتوں کی صورت میں بھی، ایک نظام کی صورت میں بھی، اور اس کے بعد الا اللہ ہے۔ اب اسلامی ریاست کا بنیاد تو توحید ہے کہ وہاں خدا کی حاکمیت ہوگی۔ جس طرح اللہ ایک ہے اسی طرح اللہ کا نظام بھی ایک۔ اگر آپ اللہ کو ایک مانتے ہو اور اس کے ساتھ کسی بت کو، بادشاہ کو، سورج اور چاند کو شریک نہیں کرتے ہو، اسی طرح اللہ کا نظام بھی ایک ہے جو دینی اسلام کی صورت میں ہے۔ تو اس کے ساتھ مشکل یہی ہے کہ اب لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک پیالہ دودھ میں ایک قطرہ پیشاب کر ڈالا تو سارا دودھ کام کا نہیں رہا۔ اسی طرح اللہ کا دین ہے، اس کے ساتھ کمیونزم، سوشلزم، لبرلزم، سیکولرزم، نیشنلزم، یہ سارے ازم، یہ سارے نظام آئے یہ انسان نے خود بنائے، اس کو شریک کرنا اسی طرح کا ایک شرط ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کو ایک مانیں، اس کا نظام بھی ایک مانیں۔ اسلامی ریاست کا بنیاد یہی سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا اس کا بنیاد ہے محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول نے جو نظام دیا ہے وہ ایک خاندانی نظام ہے، اس میں ایک سیاسی نظام ہے، اس میں عدالتی نظام ہے، اس میں تعلیمی نظام ہے، اس میں امن اور جنگ کا نظام ہے۔ یعنی اس نے انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہماری رہنمائی نہیں کی ہو۔
تو اگر آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے تو لا الہ الا اللہ کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو، اس کے نظام کو ایز اٹ از قبول کرے۔ اس کے لیے عطر کا پیمانہ بھی استعمال نہ کرے کہ میں نبی مہربان کے ہر سنت کو اپنے عقل کے ترازو پر تولوں گا۔ اگر میری عقل نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے تو ٹھیک، ورنہ اگر غلط کہا میری عقل نے تو وہ تمہیں نہیں۔ جب آپ نے ایک بار ایمان لایا ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ کے احکامات اور نبی مہربان کی شریعت پر چلنا ہے۔ دو، تیسری بات یہ کہ اسلامی ریاست میں ایک ایسی شخصیت ہے جو اللہ کی جانب سے ہے، وہ پیغمبر۔ اس کے بعد جو بھی امیر ہو اس کا نام امیر المومنین رکھے، اس کا نام صدر رکھے، چانسلر رکھے، وزیر اعظم رکھے، جو بھی ہے وہ عوام کا پسندیدہ ہوگا، عوام کا منتخب کردہ ہوگا۔ امت پر کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا کر اس پر مسلط ہو جاؤ۔ آپ ڈنڈا اٹھا کر آپ کی آواز کتنی اچھی ہو، اگر آپ مدینہ کی مسجد سے بھی آیا ہو نا تو آپ لاہور کی کسی مسجد میں طاقت کے ذریعے امام نہیں بن سکتے اگر اس مسجد کے لوگ آپ کو پسند نہ کریں۔ اسی طرح آپ مسلمانوں کا اجتماع میں آپ اس کا حکمران نہیں بن سکے۔ تو اسلامی ریاست کا تیسرا ستون یہی ہے کہ اس میں مسلمانوں کی مشاورت سے حکومت ہوگی، حکمران ہوگا، امام ہوگا۔ ہم نام میں نہیں پڑھتے ہیں، جو نام آپ کو پسند ہو، اردو میں رکھے، انگریزی میں رکھے، عربی میں رکھے، پشتو میں رکھے، سندھی میں رکھے، بلوچی میں رکھے، سرائکی میں رکھے، جس زبان میں چاہے، لیکن وہ عوام کے منتخب سردہ یا عوام کا بیعت شدہ ہوگا۔ اسلامی ریاست کا چوتھا جو ستون ہے وہ ہے اجتماعی معاملات میں حکمران کا اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور، کہ کوئی بھی حکمران بنے وہ آزاد نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی عدم اطاعت ہو وہاں پہ کسی امیر کی بات بھی نہیں ماننا۔ اطاعت واجب ہے۔ اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، اس امیر کی اطاعت کرنا ہے جو اللہ اور رسول کے مطابق چلتا ہو۔ اگر وہ بغاوت کرتا ہے تو آپ بھی ان سے بغاوت کریں۔ پھر یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں یار بھائی ایک بیت المال ہوتا ہے، وہ بیت المال کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہوتا ہے، وہ عوام کے مشورے سے خرچ کریں گے، قرآن اور سنت کے مطابق خرچ کریں گے۔ پھر اسلامی ریاست میں جب ہم دیکھتے ہیں نا اس میں احتساب کا ایک نظام ہے کہ آپ بازار کے چوکیدار کیوں نہ ہو، آپ وقت کے خلیفہ کا، حکمران کا احتساب کر سکتے ہیں۔ پھر اسلامی ریاست کا ایک روشن پہلو یہی ہے کہ اس میں محمود و ایاز ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، اس میں کسی پہ استثناء حاصل نہیں ہے۔ بتائی نہیں۔ یہ جناب یہ صدر پاکستان ہے تو اس کو استثناء حاصل ہے، یہ افواج کا جنرل ہے تو اس کو استثناء حاصل ہے، یہ وزیر اعظم ہے، نہیں۔ اگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہے، پھر اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں غلطی بھی کروں تو مجھے کوئی عدالت نہیں بلا سکتی، مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، میرا کوئی احتساب نہیں کر سکتا۔ اگر مشرق اور مغرب پر حکومت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے 2 چادروں سے قمیص کیسے بنائی ہیں، پھر اور کون ہے جو کہیں کہ مجھ سے میرے قمیص کے بارے میں، میری پراپرٹی کے بارے میں نہ پوچھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اسلامی ریاست ایک ویلفیئر ریاست، ایک فلاحی ریاست ہے۔ اس کا جو بجٹ بھی ہم دیکھتے ہیں، معیشت کی بھی بات کروں، وہ بجٹ میں بھی بنیاد جو آپ رکھیں گے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے بجٹ کو۔ پہلا حصہ ویلفیئر کا ہے، عوام کے فلاح کا ہے۔ دوسرا حصہ ڈیولپمنٹ اور ترقیات کا ہے۔ تیسرا حصہ ایڈمنسٹریشن کا ہے، انتظامیہ پر ہے۔ اب بالکل الٹا ہے، سب سے بڑا حصہ خرچ ہوتا ہے انتظامیہ پر، جو بچ جاتا ہے پھر وہ ڈیولپمنٹ پر، اس سے جو بچ جاتا ہے وہ انسان کی ترقی یا فلاح پر، ویلفیئر پر خرچ ہوتا ہے۔
جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے نظام کو، اس میں بجٹ کا یہی طریقہ کار تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سرداپا ایک رحمت کا نظام ہے، ایک برکت کا نظام ہے، ایک اسلامی ریاست کا نظام. جو اپنے اسلامی ریاست کے ستون ذکر کیے ہیں ان میں بہت پیاری باتیں آپ نے بتائی ہیں. اگر کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ اس معیار کو پورا نہیں اترتا تو آپ احتجاج کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ کہاں تک آپ احتجاج کر سکتے ہیں؟ عوام جیسے ہم کرنٹ افیئر کی بات کر لیتے ہیں تو موجودہ پاکستانی عوام کدھر جائے؟ اب جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، احتجاج کس حد تک جا کے ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جو پاکستان کا آئین ہے اس نے حکومتوں کی تبدیلی کا ایک طریقہ کار ہے، اور پاکستان کی موجودہ صورتحال نے بندوق اٹھا کر، ٹینک لا کر آپ کسی حکومت کو تبدیل کرنا چاہے تو اس سے فساد میں اضافہ ہوگا، اس سے دہشت گردی میں اضافہ ہوگا، اس میں خانہ جنگی میں اضافہ ہوگا. اس لیے ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے. عوام کو بیدار کرے، شعور کو عام کرے اور شفاف الیکشن کو یقینی بنا لے. تو اگر ایک حکومت سے لوگ ناراض ہیں تو اس حکومت کو چینج کرنے کے ایک آئینی طریقہ کار موجود ہے. دیکھیے اگر اس کمرے میں آنے کے لیے ایک بڑا دروازہ موجود ہے تو دروازے کو کھولنے کی کوشش کرے، بجائے اس کی کہ آپ سوئی لگا کر روشن دان پر کودنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنا کمر یا پاؤں یا ٹانگ توڑوائیں گے اور گریں گے بھی تو آپ کو بند کمرہ ملے گا. کہیں سے اگر بند کمرے میں ڈاکو پہلے موجود ہے، اس نے کمرے کو اندر سے لاک کیا ہوا ہے، تو اب جو گھر کا مالک ہے وہ کیا کرے گا؟ گھر کا مالک یہی کرے جو میں عرض کروں کہ اگر ایک راستہ موجود ہے، انہیں ایک ایسی حکومت کو ختم کرنے کے لیے راستہ موجود ہے جس سے آپ ناراض ہے، عوام ناراض ہے، ڈیلیور نہیں کر سکے، وہ اپنے ووٹ کے ذریعے، اپنے رائے کے ذریعے، اپنی اکثریت کے ذریعے اس کو چینج کرے. اور شفاف الیکشن تو یقینی، جو آپ ایک لائن بولی شفاف الیکشن یقینی بنایا جائے، تو وہ شفاف الیکشن یقینی کیسے بنے گا جب تک عوام کی مطلق کردہ ایک مینر کے ساتھ حکومت موجود ہی نہیں ہوگی؟ تو وہ کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ اب آپ کی بات کو جماعت اسلامی جیسی ایک منظم جماعت، یعنی میں اس پہ ایگری کرتا ہوں، نیوٹرل بیٹھا ہوں لیکن ایگری کرتا ہوں کہ اس طرح کی منظم جماعت کوئی پاکستان میں نہیں ہے، لیکن یہ بھی آگے نہیں آ پا رہی، تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی سیاست پر اب بھی جاگیرداروں کا قبضہ ہے، اب بھی سرمایہ داروں کا قبضہ ہے، اور ان جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے پش پر ملک کا اسٹیبلشمنٹ کھڑا. انہوں نے یرغمال بنایا ہے پورے نظام کو. ہمارے ملک میں صرف مسلح دہشت گردی نہیں ہے، معاشی دہشت گردی ہے، اس قوم کی دولت پر چند لوگوں کا قبضہ ہے، پھر سیاسی دہشت گردی ہے. تو اللہ اور آئین نے عوام کو جو حق دیا ہے اپنے حکمران کو چناؤ کو، یہ حق ان سے چھین لیا گیا ہے. تو اپنے حق کے وصول کے لیے عوام کو تو بیدار ہونا پڑے گا. اب آپ ایک امیدوار کو گالیاں بھی دیتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ یہ شور ہے، نہ اہل بھی ہے، کئی بار اس کو آزمایا ہے، وہ فیل ہوا ہے، اس کے بعد بھی آپ ان کو ووٹ دے دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے شعور ہیں، یا آپ ڈرتے ہیں، یا آپ ڈرتے ہیں، یا آپ جھکتے ہیں. اس کی عوام کے اندر شعور کو عام کرنے کی اب بھی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا اور ہمیں مینڈیٹ دیا، جماعت اسلامی یہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ کوئی پھر ہمارا مینڈیٹ کو چوری نہیں کر سکتا ہے. اللہ کرے وہ دن آئیں کہ چترال سے لے کر کراچی تک لوگ اسلامی تحریک کو منتخب کر گئے. آپ دیکھیں گے یہ منظر نامہ ہی بدلے گا. سر کراچی میں میڈر دیا حافظ بیگ الرحمان صاحب کو، میئر بن سکتے تھے لیکن نہیں بن سکے، اس کے پیچھے ہی یہی تھا، وہاں جماعت اسلامی کو واقف روکے نہیں کر سکتے. دیکھیے انہیں ایک شہر کی بات دینا، میں پوری ملک کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں بھی یہی ہوا کہ اگر وہ کیاری کے لوگ جنہوں نے اپنا ووٹ پیپل پارٹی کے حق میں استعمال کیا، جس کے دباؤ پر استعمال کیا ہے، جس کے کہنے پر بھی استعمال کیا،
اگر وہ حق کا ساتھ دیتے، سچائی کا ساتھ دیتے، جماعت اسلامی کا ساتھ دیتے، تو آج یہ دن ان کو بھی نہ دیکھنا پڑتا کہ ان کا وزیر اعلیٰ کراچی جاتا ہے اور حیدرآباد سے کراچی تک پہنچنے میں 9 گھنٹے لگاتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ وہ کوڑا ہے جو قدرت کی طرف سے ہے کہ آپ لوگوں کو اگر عوام نے 78 سیٹ دیے تھے اور آپ کے ساتھ 78 ووٹ تھے، اگر آپ وہ 78 ووٹ پیپلز پارٹی کی بجائے جماعت اسلامی کے حق میں استعمال کرتے تو آسانی کے ساتھ جماعت اسلامی کا میئر آتا، ہمارا میئر بنتا، ہم کا قدر کر دے، ہم کا احترام کرتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر کراچی شہر ترقی کرتا تو وہاں پیپل پارٹی کا، مسلم لیگ کا، پی ٹی آئی کا، جے یو آئی کا، پی ایم کا، جو بھی وہاں کا کراچی والا ہے، سب کو عزت ملتی، سب کو اپنا حق ملتا۔ اب وہ 78 لوگ جب ہمارے ساتھ نہیں گئے تو ان کا سزا یا ان کا خمیازہ پورا شہر بھگت رہا ہے۔ ایسے ہی بالکل پورے شہر ہی بک اب وہ لیے اس میں یہاں تک آپ ایک چیز کلیئر کر دیجیے گا کہ ایک شخص آپ کو ووٹ دینا چاہتا ہے، یعنی دل آپ کے ساتھ ووٹ دینا بھی چاہتا ہے، لیکن اگر کچھ لاسک لوگ گھر پہ آ کے قبضہ جما کے بیٹھ جاتے ہیں، ویڈیو بہنوں بیویوں بچوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، یعنی اس کی اپنی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اگر وہ ووٹ دیتا ہے تو اب ایسے میں اب شریر ہر وہ فرما دے کہ وہ شخص کیا کرے۔ دیکھیے جب عوام اٹھتے ہیں نا، کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ یہ ہم نے ایران میں دیکھا، یہ ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا، یہ ہم نے سری لنکا میں دیکھا، یہ ہم نے تیونس میں دیکھا۔ کاش یہاں کے عوام بیدار ہو جائے، ان کو شعور مل جائے کہ ان کا ووٹ ان کی طاقت ہے۔ یہ کسی کے کہنے پر آپ اس کو غلط طور پر استعمال نہ کریں، شاید وہ دن آئے گا، آ رہا ہے۔ چلیے کہ اب اس میں پچھلے دنوں ہمارا جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا جس کا مین ٹیگ ہی یہ تھا بدل دو نظام۔ اب یہ اگر دیکھا جائے 2025 میں جماعت اسلامی ایک ایسی گیدرنگ کر رہی ہے جس کو نظام سے وہ اس وقت جو ہے وہ سیدھا نظام سے اکتا چکی ہے اور وہ نظام کو بدلنا چاہتی وہ کہ پہلے بھی بدلنا چاہتے ہوں گے لیکن اسی سسٹم کا حصہ رہے۔ اس سے پہلے تھوڑا میں آپ کو 90s میں لے کے چلتا ہوں تو ڈاکٹر طاہر القادری نے تب ایک جد و جہد شروع کی تھی نظام کے خلاف، جو 2014 تک 2014 تک وہ کی اسپیچیں ہوتی ہے وہ بھی نظام کے خلاف بول دیا۔ اگر ہم ڈاکٹر اسرار نور کرو ان کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی اسی نعرے کو بلا کے رکھا۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ کا بھی یہی پرسپیکٹو ہوگا، اور بھی کئی جماعتیں ایکسیڈنٹل ایک تحریک لبیک تھی اس کا بھی یعنی وہ بھی طبیعیوں میں نظام بدلنے کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سارے لوگ جن کا پرسپیکٹو ایک ہے نظام بدلنا چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ اکٹھے ہو کر ایک تحریک کی صورت میں اس نظام کو بدلنے کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتے؟ اکیلے اکیلے مار کھا لیں گے، جا کے شاتے بھی ہیں، لاشیں بھی اٹھا لیں گے، لیکن اکٹھے ہو کر جدوجہد نہیں کرے۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اسلامی نظام کا اصطلاح شروع ہی مولانا مودودی نے کیا۔ ٹھیک ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1941 میں جب جماعت اسلامی بنا رہے تھے تو یہاں انگریز استعمال کا نظام تھا، اور مولانا مودودی کا موقف یہی تھا کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے مسلمان تو کیا کوئی انسان بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ بات بالکل سچی ثابت ہوئی۔ یہ خوشائن بات ہے کہ باقی دینی جماعتیں وہ کہ وہ مسلک کی بنیاد پر بنی ہے، لیکن انہوں نے بھی نظام کی تبدیلی کی اس بات کو اپنایا۔ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بس ہم ہی ہے، باقی ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ جماعت اسلامی کے دستور کو پڑھے، اس میں یہی بات ہے کہ جماعت اسلامی کو ہم الجماعت نہیں سمجھتے۔ الجماعت کا مطلب یہ ہے کہ بس یہی ایک اسلامی جماعت ہے، اس کے علاوہ کوئی جماعت اسلامی ہے ہی نہیں۔ ہر کوئی جو اللہ رسول پر، اس کے نظام پر ایمان رکھتا ہے وہ جماعت ہے، اسلامی جماعت ہے۔ تو ہم ان تمام دینی جماعتوں کو اس کی لاقدری نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، کوئی زیادہ کام کرتا ہے، کوئی کم کام کرتا ہے، کوئی کسی خاص شعبے میں کام کرتا ہے، جس طرح تبلیغی لوگ والے ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، 6 نمبر
سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں، وہ بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں، میں خود بھی وہاں جاتا ہوں، ان کی پروگرام میں شریک ہوتا ہوں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ سیکولر جماعت میں اسلامی نظام کے راستے میں رکاوٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ ہے، بین الاقوامی دباؤ ایک مسئلہ ہے، اسی طرح دینی جماعتوں کا آپس میں اختلاف رکھنا، اتحاد نہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ دست پدرے بام رہنا، ایک دوسرے پر گوبر کے فتوے لگانا، خود کو مفلس اور دوسروں کو منافق کہنا، یہ رویے بھی ایک رکاوٹ ہے۔ اس لیے میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب تمام دینی جماعتوں کے بزرگ آپس میں بیٹھ جائے اور اپنی ذات کے بجائے یا خود امام خلاف بننے کی بجائے نظریے کے لیے کام کرے اور نظام کو بدلنے کے لیے حقیقی جدوجہد پر جب بھی یہ کام ہوگا اس دن پاکستان میں اسلامی نظام آئے گا، اور جب یہ کام نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، سب لوگ اپنے اپنے دائرے میں گھومتے رہیں گے، نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ کسی کو 1% ملے گا، کسی کو 2%، کسی کو 4%، اسی پہ وہ خوش ہوتے ہیں اور پھر اگلے الیکشن کا انتظار کرتے ہیں، پھر اس میں پھر وہ نہیں رزلٹ۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا جو حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو یہ حکم سب سے پہلے دینی جماعتوں کے لیے اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو یہی حکم دیا کر کے وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو یہی حکم دیا تھا کہ دین غالب کرو، فرقوں میں نہ پڑھو۔ تو ہم دین کو غالب نہیں کر سکے، لیکن صرف قوم میں خوب پڑھے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے، پھر وہ ہمارا پہچان بن گیا ہے۔ اس لیے اب ہم کہیں جا کر اپنے آپ کو امتی نہیں کہتے ہیں، ہم ہر جگہ جا کر اپنی پارٹی کا نام لیتے کہ ہم وہ ہے، جبکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ فرقوں میں نہ پڑو، آپ امت کا حصہ بن جاؤ۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ، یہ امت واحدہ ہے۔ تو اگر 58 ممالک کی بات کرو یا پاکستان میں موجود سینکڑوں اسلامی تنظیمات کی بات کرو، اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کے دین پر ایک ہو جائے۔ تو آپ نے ایسے کہ یہ اس دوران یہ کہ جب آپ امیر جماعت رہے ہیں، ان پارٹیز کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے کوئی کوشش آپ نے کی ہو، ان پارٹیز کو ملانے کی کوشش کی ہو، یہاں یہ تو توقع کر رہے ہم سب ایک ہو کر جدوجہد کریں، لیکن عملی طور پر کیا ہم اس میں کرنے کے کامیاب ہوئے؟ دیکھیے بہت اخلاص کے ساتھ محترم قاضی حسین احمد صاحب، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، علامہ شاہ بن نورانی صاحب، جناب مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح علامہ ساجد نقوی صاحب، ان سب نے مل کر ایک اتحاد بنایا تھا متحدہ مجلس امن، اور پاکستان کے قومی اسمبلی میں پہلی بار دینی جماعتوں کو 68 ممبر ملے تھے، بہت بڑی طاقت تھی۔ اگر وہ اتحاد برقرار رہتا تو اگلے الیکشن میں ہم 300 تک بھی پہنچ سکتے تھے اور ایک ویل میجارٹی لے سکتے تھے، لیکن ہماری بدقسمتی یا امت کی بدقسمتی کہ وہ اتحاد برقرار نہیں رہا، غدلی میرے ہیں یا کسی اور کی ہے، لیکن بہرحال ہم سب کے ایک مجموعی غلطی ہے کہ ہم دینی جماعتوں کا وہ اتحاد برقرار نہیں رکھ سکے۔ اب بھی دیکھیے، جب تک یہ کام نہ ہو جائے، ٹھیک ہے سیاست بھی چلتی رہتی ہے، ہکا دکا کامیابیاں بھی ملتی ہے، اور لوگوں کے جو قائدین ہیں ان کی تسکین کے لیے زندہ باد مرد آباد کے نعرے بھی لگتے ہیں، لوگ تندم پر بھی اٹھاتے ہیں، لیکن نتیجہ اس وقت نکلے گا جب یہ سارے لوگ اپنی ذات کی بجائے اسلامی نظام کے لیے ایک ہو جائے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہماری ریاست کو جو نظام بچا سکتا ہے وہ ایک اسلامی نظام ہی ہے، وہی یہاں پہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اچھا تو بہت سارے بے مسلوبیل میں طالب علم ہوں، اور ایک بہت سمجھنے کی گہری چوٹ ہے دیکھنے، اسی لیے ڈسکس بھی کر رہا ہوں کہ اگر وہ سابقہ پرائم منسٹر کی بات ہو یا کسی کی بھی بات ہو، عدت جیسا کیس، کہ جس میں عورت کی عدت کو ڈسکس کیا جائے، جو کہ اسپیسیفکلی اس کے
صرف سورب سے ہی ریلیونٹ بات ہے. ایسے کیسز بنانا اور ایسے کیسز کے ذریعے کسی کو ریکریٹ کرنا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں صرف اپنی تشفی کے لیے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ میں غمزدہ ہوں کہ ہمارا ملک اخلاقی طور پر اس گراوٹ پر جا چکا ہے کہ وہ اب پوری ساری تاریخ میں ایسے کیسز نہیں مل گئے. اس پر دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بہت عزت دی ہے، اس کو گھر کا ملکہ بنایا ہے، اس کو ایک ماں کا، ایک بیٹی کا، ایک بہن کا مقام دیا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ جہالت کے زمانے میں تو ان کے ساتھ بھیڑ بکریوں کا سلوک ہوتا تھا. جو ہم آج خواتین ووٹ دینے کی بات کرتے ہیں نا جی، آپ ذرا تاریخ اٹھا کر پڑھے کہ یورپ اور امریکہ میں خود خواتین کو بہت بعد میں ووٹ کا حق ملا ہے، لیکن اسلام نے 1400 سال قبل خاتون کو ووٹ کا حق دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو چیف الیکشن کمشنر بنائے گئے عبدالرحمن بن عوف کو، انہوں نے گھروں کے دستک دے کر مردوں سے بھی پوچھا، خواتین سے بھی پوچھا، حتیٰ کہ بچوں اور بچیوں سے بھی پوچھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی علیحدہ جنت بھی نہیں بنایا ہے، مرد اور عورت کے لیے ایک جنت ہے. کئی لحاظ سے کہ عورت کا مرتبہ ہے کہ ان کے قدموں میں نبی مہربان نے حکم دیا کہ جنت تلاش کرو. یہ مشق کے بارے میں نہیں کہا. اب دیکھیے، ایک بیٹے نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو نبی مہربان نے فرمایا کہ ماں کا. اس کے بعد انہوں نے کہا ماں کا، اس کے بعد انہوں نے کہا ماں کا. 3 بار پوچھ کر جب اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے، پھر باپ کا. اس لیے میں اپنے بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ جو میرے اور تمہاری والدہ کے درمیان، یعنی میرے اور اس کے موقف میں فرق ہو، تو آپ ماں کی موقف کو تصدیق کریے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ان کا حق باپ سے بہت زیادہ ہے. پھر ایک اسلامی کلچر اور تہذیب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی پردوں میں ایک ہیرے کی طرح محفوظ رکھا ہے. تو اگر آپ اس ہیرے کو جو اللہ نے عزت اور احترام کے ساتھ محفوظ رکھا ہے گھر میں، پھر ایک صادر لباس میں، حتیٰ کہ اگر آپ کسی خاتون پر الزام لگاتے ہیں نا جی، اس الزام کے بارے میں بھی شریعت نے بہت سخت سزا مقرر کی ہے تاکہ کوئی کسی معصوم دامن خاتون پر الزام ہی نہ لگائے. یہاں تک کہ اگر ایک صحابی نے آ کر خود اعتراف کر گیا، نبی مہربان نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو اپنے بارے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے. نبی مہربان نے نہ سننے کی کوشش کی. اس کے باوجود بھی ادھر آپ کے ملک میں عورتوں کو اغوا کیا جاتا ہے، اجتماعی عصمت کی جاتی ہے، تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور دفاتر میں اور گاڑیوں میں یعنی گستاخانہ سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو یہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، لیکن ظاہر یہ ہمارے بداخلاقی کی وجہ سے ہے. ہمارے اخلاق ایسے نہیں ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ جنگ میں بھی کوئی خاتون پانی اٹھا کر اپنے شوہر یا بھائی کے پاس خوراک لے جاتی تھی نا، تو مرد آپس میں لڑتے تھے، لیکن عورت پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا. میں آپ کو ایک خوبصورت واقعہ بیان کروں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ ہوا، باغیوں نے ان کا محاصرہ کیا تھا، ان کے گھر کا. طویل محاصرے کے بعد جب انہوں نے ان کے گھر کی دیواروں پر چڑھائی کی اور دیوار پلاننے لگے، تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے. ان کی اہلیہ نائلہ ان کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے پاس بیٹھی تھی. اس زمانے میں بھی عربوں کا ایک کلچر تھا کہ اگر کسی مرد کے ساتھ اس کی اہلیہ موجود ہے اور آپ نے اس کو قتل کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے اور اس نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا، پھر آپ اس پر تلوار نہیں چلا سکتے تھے. تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ لوگ تو آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہوں تو میں اپنے سر سے چادر ہٹا لوں تاکہ میرے ننگے بال دیکھ کر یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نائرہ، میں یہ مصیبت تو گوارا کر سکتا ہوں جو میرے قتل کی صورت میں درپیش ہے، لیکن یہ مشکل نہیں اٹھا سکتا ہوں، یہ مصیبت نہیں قبول کر سکتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کا سر ننگا ہو جائے۔ اس نے اپنے سر کو ننگا نہیں کیا، اس کا شوہر شہید ہو گیا، ان کی اپنی بھی 3 انگلیاں شہید ہو گئے۔ لیکن میں عربوں کا ایک کلچر کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی عورت کو یہ مرتبہ حاصل تھا، ہماری سوسائٹی میں بھی اسی طرح ایک مرتبہ حاصل تھا، لیکن یہ مغربی کلچر کی وجہ سے، اس بد تہذیبی کی وجہ سے، سوشل میڈیا کے اس یلغار کی وجہ سے، اوریانی اور فحاشی کی طوفان کی وجہ سے مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی وہ جو حیا، وہ عفت، وہ عزت احترام کا وقار کا نظام تھا، وہ کافور ہو گیا، خاک آلود ہو گیا، ڈھونڈنے سے بھی اب نہیں ملتا ہے۔ لیکن ہمارا فرض ہے کہ اپنی نئی نسل کو اپنی اس روشن تاریخ کے ساتھ جوڑ دے۔ وہی بات ہے، بحیثیت امت ہی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت اخلاقی بیاوٹ کا شکار پوری قوم پہ اگر دیکھا جائے دین سوتے ہیں۔ اچھا سر، جماعت اسلامی کے اوپر ایک قید ہے، اب میں ظاہر میں بھی جب ایز کا گاؤں رہتا ہوں، ایز اے چرچ کام کرتا ہوں، میں نے سروے بھی کیا ہے، میں نے بہت ساری لوگوں سے ڈسکشن بھی کی ہے، میرے اپنے اوپینین بیفور ایم فل کلاسز شاید جماعت اسلامی کے بارے میں ایسے ہی کچھ تھے، ادھر جماعت کو قریب سے دیکھا ہے، پڑھا ہے، ایم فل کا کسی بھی موضوع الگ موقع ہے، اور صاحب میرا ابو الحسن ہمیشہ سبھی کی دوستی کی تو میں ان کا میں کمپیریٹیولی اسٹڈی کیا تو بہت ساری وہی غلط فہمیاں ہوئی، لیکن ابھی بھی اگر دیکھوں سوسائٹی میں چیک کر کے تو جماعتی اسلام کی قید یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم بی ہے، اور امیر جواب کافی دفعہ اس پر روشنی بھی ڈال چکی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس قید کو ہٹایا نہیں جا سکا۔ آپ کیا سمجھنی ہے کہ یہ قید عوامی ذہنوں سے یہ جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیسے کلیئر ہو سکے؟ دیکھیے، ایک پرسپشن ایک رہ لگی ہے، یہ پرسپشن بنایا گیا سازش کے ساتھ، اور یہ ایوب خان کے دور سے اچھا اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہوتے تو ہم کئی بار مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں آتے، ہمارے پہ جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے آئی بی کا کے ڈائریکٹر کا وہ سنا ہوگا کلپ، ان کی تقریر کے 1971 کے الیکشن میں بھی جماعت اسلامی ایک بڑی تعداد میں کامیاب ہو رہی تھی، لیکن اس کی کامیابی کو مشرق پاکستان میں شکست میں کر دی، اس لیے کہ کارن ایجنڈا بنا تھا تو مشرق پاکستان کو جدا کرنا ہے۔ اس عالمی ایجنڈے کے تناظر میں پیپل پارٹی نے وہاں کوئی آدمی کھڑا نہیں کیا، عوامی لیگ نے مغربی پاکستان میں کوئی آدمی کھڑا نہیں کیا۔ اس عالمی ایجنڈے کے میران بھرنے کے لیے جو وہاں شیخ مجیب کو بارہ اکثریت میں لی، ظاہر ان کی میجارٹی تھی، تو یہاں اعلان کیا گیا کہ جو وہاں کیا جائے گا ہم ان کے کام توڑیں گے۔ تو جماعت اسلامی اگر یعنی اس وقت لوگ ظلم نہ کرتے، اسٹیبلشمنٹ زیادتی نہ کرتے اور مشرقی پاکستان میں جماعت اسلامی کو ان کا حق دیتے تو مشرقی پاکستان کا بھی بنگلہ دیش نہ بنتا، لیکن ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا۔ آج بھی یہ الزام وہی لگاتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر حکومتوں میں آتے ہیں، ان کے گملوں میں پلے ہیں، بڑے ہیں، ان کے ہاتھوں سے دودھ کا جو بوتل ہے، فیڈر ہے، ہر وقت چوستے رہتے ہیں، تو بوتل ان کی منہ میں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کا، اور الزام ہم پر لگاتے ہیں۔ اب ان پارٹیوں کے درمیان لڑائی کس چیز پر ہے؟ یعنی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی میں لڑائی نظام کی تبدیلی پر ہے؟ کیا کشمیر کی آزادی پر ہے؟ کیا عافیہ کو واپس لانے پر ہے؟ کیا فلسطین کی آزادی پر ہے؟ لڑائی کیا
سودی نظام ختم کرنے پر ہے، نہیں، ان تمام چیزوں پر ان کا ایجنڈا ایک ہے۔ لڑائی اسی چیز پر ہے کہ اگر دودھ کا بوتل اسٹیبلشمنٹ نے ایک کے منہ میں رکھا ہے تو دوسرا روکتا ہے، جب دوسرے کے منہ میں رکھے تو وہ چیخنے لگتا ہے، جب تیسرے کے منہ میں رکھے تو پھر یہ دونوں چیختے ہیں۔ اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں اس فیلڈر کے لیے ان کے آپس میں اختلافات ہیں۔ باقی نہ نظام تعلیم پہ کوئی جھگڑا ہے، نہ سودی نظام پہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کرپشن پر کوئی جھگڑا ہے، نہ پروٹوکول کلچر پر کوئی جھگڑا ہے، نہ بنجر زمین آباد کرنے پر کوئی مسئلہ ہے، نہ غربت کے خاتمے پر کوئی ایجنڈا ہے ان کا۔ اصل جھگڑا یہی ہے، لیکن الزام ہم پر لگاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایک لاکھ بار ہم پر الزام لگاتے ہیں، ہم 1,00,000 بار ان کی تردید کرتے ہیں۔ اس کو رب کہہ دیتے تھے۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام سیاست ہے ہی نہیں، ان کا کام تو سیکیورٹی دے رہا ہے۔ اور ہمیشہ جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے کہ مقننہ قانون سازی کرے، عدلیہ فیصلے کرے، انتظامیہ ایڈمنسٹریشن کرے، اور سیکیورٹی کے ادارے اسٹیبلشمنٹ وہ سیکیورٹی کا کام کرے۔ یہاں کوئی اپنے ڈومین میں رہے وہ اس کا کام۔ ہر کوئی اپنا ڈومین میں رہے، یا بنیادی پرابلم یہی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستانی صحبت اپنی مسئلے سے دو چار ہے۔ معاشی بدحالی ہے، سیاسی افراتفری ہے، بدامنی اپنی جگہ پر۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مقنن اپنے کام میں ناکام، عدلیہ اپنے کام میں ناکام، انتظامیہ اپنے کام میں ناکام، اور سب نے اپنا اپنا کام چھوڑ کر اسی پہ لگے ہیں کہ بس اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرو، باقی کام کرو یا نہ کرو۔ سو یہ جو مغربی پاکستان میں الیکشن ہو جا رہے ہیں، آپ کس صنعت سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا رزلٹ ہو سکتے ہیں؟ بنگلہ دیش میں جی بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی ایک بہت اچھی پوزیشن میں ہے، اور اس وقت چاروں طرف ماشاء اللہ ڈھاکہ میں، چٹاگانگ میں، کلنا میں، کاپس میں، راجشاہی میں، ہر طرف جماعت کے جھنڈے ہیں، ترازو کے نعرے ہیں۔ اور اگر ہم حکومت نہ بنا سکے تو یہ معلوم ہے کہ بہت اچھی پوزیشن میں ہے۔ میرے خیال میں کوئی پارٹی اس وقت ایسے میجارٹی میں نہیں آئے گی، جو بھی سچویشن ہو۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش میں اب ایک ریئلٹی ہے، اس کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی ہے، نہ کوئی بنا سکتی۔ جو وطن پرستی کو یہ ڈاکٹر اقبال نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے، سانپ میرا دیش سے آتی کچھ تفریح ہے، آپ اس کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ وطن پرستی ہونی چاہیے کیا اس کے explain دیکھیے مزون سر، ایک وطن کی خدمت ہے، وطن کے ساتھ محبت ہے، وطن کے لوگوں کے ساتھ محبت ہے، یہ پیمان کا حصہ ہے۔ ایک وطن پرستی ہے، ایک قوم پرستی ہے، ایک بت پرستی ہے، سورج پرستی ہے، ذات پرستی ہے، مادہ پرستی ہے۔ دین نے ہمیں اس سے منع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی قوم ہے، آپ اس کی خدمت کریں، محبت کری تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے قوم میں کوئی چور ہے اور کسی اور قوم میں نیک انسان فرشتہ ہے، تو اپنے چور کو فرشتہ کہنا اور دوسرے کے فرشتے کو برا بلا کہنا، یہ ہے وہ غلط تصور۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقبال نے صحیح فرمایا تھا کہ ان تازہ پوداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے۔ اس لیے کہ آپ سوچئے، ہم ایک امت ہے، کونے دو ارض ہے، لیکن انگریز نے 58 ٹکڑوں میں ہمیں تقسیم کیا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی بنے، آپ افغانی بنے، آپ ایرانی بنے، آپ سورین بنے، آپ ترکش بنے، اور اسی پر فخر کرے، خون وکینہ والے۔ تو خود تو یورپی ممالک نے بہت سارے ممالک کو ملا کر ایک یورپی یونین بنایا ہے، وہاں پاسپورٹ کا، ویزے کا یہ تصور نہیں ہے۔ سب ایک ملک سے دوسرے ملک یوں جا سکتا ہے جس طرح آدمی اپنے خالہ کے گھر جاتا، لیکن ہمیں کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو ہر جگہ ایک برلن کی طرح دیوائے برلن تعبیر کرے۔ تو انگریز بہت ہوشیار ہے، انہوں نے کیسے کیسے طریقے سے امت کو تقسیم کیا ہے۔
لیکن ہم کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی ملک بنا ہے تو یہ وہ ایک ریالٹی ہے. اب کوئی عالمی حکومت بھی ہوگی تو وہ علم اور روحانی ہوگی. مزمل جس طرح آج اگر پاکستان میں ہم امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں نا جی، وہ تو کوئی وزیر اعظم صدر نہیں ہے، لیکن اس کی ایک علمی حکومت ہے ہمارے اوپر. صحیح. اب شاہ عبد القادر جیلانی کا ہم احترام کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، تو وہ تو صدر و وزیر اعظم نہیں ہے، وہ تو بغداد میں تھے، لیکن اس کی ایک روحانی حکومت ہے. اب یہی ہوگا کہ اگر کسی ایک ملک میں اسلامی نظام نافذ ہوا اور اس کی برکات لوگوں نے دیکھے اور وہاں عدل اور انصاف کی شمع روشن ہو گئے اور وہاں اس نظام کی وجہ سے عام آدمی کو عزت بھی ملی، ان کے مسائل حل ہو گئے، تو بغیر کسی بارڈر کو بنائے یا گرائے اس نظام کی حکمرانی پوری امت میں ہو سکتی ہے. تو خیر آپ کا سوال تو یہی تھا کہ وطن پرستی، تو پرستش تو صرف خدا کا کرے، اللہ کی پرستش کرے، باقی نہ بتوں کی کرے، نہ ذات کی کرے، نہ قوم کی کرے، نہ ملک کی کرے، خدمت کرے، محبت کرے، وہ اللہ کا حکم ہے، نبی مہربان کا طریقہ ہے. حضور آپ امیر جماعت بھی حیثیت سے آپ رہے ہیں، نوجوانوں کے لیے آپ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. نوجوانوں پہ ایک تو کوئی خوبصورت سا میسج دے، دوسرے نمبر پر اللہ سے لو لگانے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ اگر ایک نوجوان اللہ سے خدا طاعت کرنا چاہتا ہے، باتیں کرنا چاہتا ہے، ہم کلا بننا چاہتا ہے، وہ اس مادہ پرستی سے نکل کر اپنے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے، تو وہ بہترین ڈائٹ جس میں آپ کو بھی بہت ساری کیا ایسی نصیب ہوئی، وہ ضرور ہمارے یہاں سے. دیکھیے اس میں دو طرح کی بات کروں گا. ایک تو اللہ سے لو لگانے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے. اگر آپ بازار میں جا رہے ہو، چاروں طرف بریانی فحاشی کو، اور اس وقت آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں اپنے نظروں کی حفاظت کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے عرض سے رابطہ کیا. اگر آپ دکاندار ہے اور کسی آدمی نے آپ کو 1,000 روپے دیے اور وہ 500 آپ نے دینے تھے، وہ بھول کر چلا گیا اور آپ نے وہ 500 روپے ان تک پہنچانے کا اہتمام کیا، یہ آپ کا حق ہے. یہی ہے آپ کا تہجد. آپ اس عمرہ کرنے والے سے اور وہاں لبیک لبیک کے نعرے لگانے سے یہ دکاندار بدرجہ بہتر ہے، جن کو اللہ نے ایک موقع بھی دیا لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے وہ پیسہ واپس کیا. ماشاء اللہ خطیب اللہ نام بھی ہے. میں آجتا ہوں تیسرے جو ہے نا، اگر آپ مایوس ہو گئے ہیں اپنی ذات سے، دنیا سے، کوئی سہارا نہیں مل رہا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو پھر اللہ سے لو لگانے کا بہترین ٹائم یہی ہے کہ آپ رات اٹھ کر اس سے بات کریں. میں دنیا سے مایوس ہوں، آپ کی طرف انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، آپ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. شیطان اس آدمی سے ڈرتا ہے جو یہ کام کرتا ہے. اقبال کا ایک شعر ہے کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں عاشقِ سحرداری سے جو ظالم. آگے کہا ہے کہ اتوار اب رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرداری. تو اس لیے یہ جو بہت زیادہ ایسی چیزیں جو لوگ کہیں کہ بس یہی چند علامات ہے تقویٰ کا، میں سمجھتا ہوں کہ تقویٰ کا تعلق نہ کپڑوں سے ہے، نہ ظاہری شکل کے ساتھ ہے. تقویٰ کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کا جو عشق ہے وہ دل ہی ہے. اور یہ آخری سوال کے ساتھ میں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ آپ نے شروع تاز کے اندر عرض کیا کہ آپ ایک مذہبی شخصیت بھی ہیں، تو چونکہ جماعت اسلامی کا بھی ایک خاص مذہبی رنگ بھی ظاہر ہے، وہ جو ہے ہمارے انجیل محمد علی رضا، یہ ایک مطلب شخصیت ہے، آپ بھی جانتے ہیں. اس سے تمام مکاتب فکر کے علماء
جو بھی ہے سب کر رہا ہے وہ بھی پریشان، اور انجینئر بھی ان کی وجہ سے پریشان۔ اب دونوں کو کوئی مشورہ دینا چاہے تاکہ یہ عادت ٹھنڈی ہو اور جو یہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ دیکھیے، ایک ہستی ہے جس کے بارے میں کائنات کے مالک نے حکم دیا ہے کہ رول ماڈل ہوئی، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام میں جو درجہ بندی ہے وہ ان کی قبیلی کی وجہ سے نہیں ہے، نصرانیتوں کی وجہ سے۔ وہ اس بنیاد پر ہے کہ کون زیادہ سے زیادہ نبی مہربان کے نقش و قدم پر چلا۔ اس میں کچھ ہے عشرہ مبشرہ، کچھ کو آپ کہتے ہاں چاریات، کچھ کو آپ کہتے ہیں بدری، کچھ کو آپ کہتے ہیں بیعت رضوان والے، کچھ کو آپ کہتے ہیں فتح مکہ سے قبل ایمان لانے والے۔ تو یہ سارے درجے جو ہے نا یہ مال کی وجہ سے بھی نہیں ہے، قبیلی کی وجہ سے بھی نہیں ہے، حسن اور صورت کی وجہ سے بھی نہیں، یہ صرف اس سے ہے کہ کون نبی مہربان کے عرش پر زیادہ چلنے والا ہے۔ اب رہی گئی بات آپ کی، تو میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے مدرسے میں تو نہیں پڑھا، لیکن ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے MBBS کرنے کے بعد فوکس کیا قرآن سمجھنے پر، اور بالآخر وہ پڑھتے پڑھتے ایسی مقام تک پہنچ گئے کہ اس وقت میرے خیال میں سب سے زیادہ نوجوانوں کو سننے والا ڈاکٹر اسرار صاحب ہے۔ اگرچہ وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن ان کی تقریریں موجود ہے، ان کی آواز موجود ہے۔ اس طرح انجینئر محمد علی بھی ایک انجینئر ہے، وہ بھی باخاعدہ کسی مدرسے میں لکھا پڑھا تو نہیں ہے، لیکن اپنی جدوجہد اور جستجو کی وجہ سے اس نے علم حاصل کیا، اور بخاری شریف کی احادیث پیش کرتے ہیں، ابو داؤد کی پیش کرتے ہیں، ابن ماجہ کو بیان کرتے ہیں، ترمذی کو بیان کرتے ہیں، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں جو چیز محسوس کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہماری ملاقات ہو جائے، میں ان کو یہ چیزیں سمجھا دوں کہ نئی نسل کو وہ پیغام دینا چاہیے جو ان کی ضرورت ہو۔ مثلا ہم جرح کریں صحابہ کرام پر، اس صدی میں ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان؟ یہ کوشچن نہیں، کوشچن یہی ہے کہ ہم سب مل کر صحابہ کرام کے راستے پر چلے۔ اور میں علماء کرام سے بھی یہی عرض کروں گا کہ اگر انجینئر صاحب کی کسی موقف سے آپ کا اختلاف ہے تو ہمارے جو بقیہ علماء کرام ہیں باقی لوگوں کا بھی دوسرے کے ساتھ اسی طرح اختلاف ہے، لیکن کسی اختلاف کو دشمن میں بدلنا اور کسی اختلاف کی بنیاد پر انسان کو بس جہنم کا مستحق سمجھنا اور ایندھن بنانے کا اعلان کرنا، یہ اختیار صرف اللہ کو ہے، کس کو جنت دے اور کس کو جہنم، یہ اختیار اللہ سے نہیں لینا چاہیے، یہ اسی کا ہے۔ لیکن بہرحال جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی اس کو اپنے الفاظ کا، اپنے نظر کا، اپنے قدم کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ عام آدمی غلطی کرے وہ کوئی بڑی غلطی نہیں، لیکن اگر آپ کو 1000 لوگ سنتے ہیں، 10,000 لوگ سنتے ہیں، پھر آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ ہر لفظ کو ادا کرنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ جی، اس شعر کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ شعر میں آپ کے نام کرتا ہوں کہ آپ مہمان ہی نہیں، رول کے باسے ہیں، ہم بولو تو یاد رکھیں گے کوئی آیا تھا۔ اس خوبصورت شعر کے ساتھ آج کے پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ایک نئے پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔